نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون صدق اللہ العظیم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد افضل الصلوات۔ 27واں پارہ سورۃ واقعہ، پہلا رکوع اور آیت نمبر 15 سے 20 تک تلاوت کی گئی ہیں، اور گزشتہ سبق میں گزرا ہے کہ والسابقون السابقون، کہ وہ لوگ بھی ہیں جو اللہ رب العزت کے احکام میں سبقت کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ اولئک المقربون، وہ اللہ کے پیارے بندے ہیں، اللہ کے قریب ہیں۔ فرمایا وہ باغوں میں ہوں گے، پہلے طبقے میں زیادہ ہیں اور آخر میں فرمایا کم ہیں۔ اور آج کے سبق میں ان کو جنت میں جو نعمتیں ملیں گی، اللہ ذرا ان کی جھلک ذکر فرما رہے ہیں۔ فرمایا کہ علی سرور موضونہ، وہ ایسی اونچی نشستوں پر بیٹھے ہوں گے، فرمایا کہ جن کو سونے کی تاروں سے بنا جائے گا۔ دنیا کے اندر انسان کو سونا مل جائے تو وہ کہتا کیا ہی کمال ہے، لیکن وہاں سونا اتنا ہوگا کہ انسان یہاں بیٹھ کر اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہاں کے محل بھی سونے کیوں۔ ہاں جی، اس لیے بہرحال اس آیت مبارکہ میں ان کی نشست کا ذکر کیا ہے، اور فرمایا متکئین علیہا متقابلین، وہاں کوئی کسی کو پشت نہیں کرے گا، ان نشستوں پر بیٹھے ہوئے آمنے سامنے فرمایا کہ گپ شپ لگا رہے ہوں، ایک دوسرے کا حال احوال۔ اور پھر فرمایا یطوف علیہم ولدان مخلدون، ان کی خدمت کے لیے وہاں ایسے لڑکے ہوں گے جو ہمیشہ وہاں رہیں گے، یعنی ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، وہ کبھی جوان نہیں ہوں۔ اب یہاں مفسرین نے دو باتیں ذکر کی ہیں۔ بعض رات کی رائے یہ ہے کہ یہ لڑکے، یہ بچے جن کو جنت کا غلمان کہتے ہیں، یہ کافر اور مشرکوں کے وہ بچے نابالغ ہیں جو بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں۔ بچپن میں کیا ہو جاتے ہیں؟ فوت ہو جاتے ہیں۔ لیکن دوسرا طبقہ مفسرین کا وہ فرماتے ہیں نہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے جنت میں مردوں کے لیے عورتیں پیدا کی ہیں حوریں، فرمایا یہ بھی خدمت کے لیے لڑکے وہیں پیدا کیے جائیں، یہ مشرکوں کے بچے نہیں ہوں۔ بہرحال مشرکوں کے معصوم بچے ہوں یا جنت میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے نئے پیدا کرے، تو بہرحال اللہ کا یہ انعام بھی جنتیوں کو ملے گا کہ جو ان کی خدمت کریں گے اور انتہائی موتیوں کی طرح خوبصورت ہوں۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقٍ، ان کا کام کیا ہوگا کہ فرمایا کہ وہ ان لوگوں کے لیے وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، فرمایا پیالے جگ جام کے بھرے ہوئے جنتیوں کو پیش کریں گے، اور فرمایا لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وہ ایسا پاکیزہ جام ہوگا کہ پینے والے کے سر میں درد بھی نہیں ہوگا، اور فرمایا کہ اس سے اس کے ہوش بھی نہیں اڑیں گے۔ کیونکہ دنیا کا جام جو ہے، جس کو شراب کہتے ہیں، یہ جب کوئی پی لیتا ہے تو ہوش برقرار نہیں رہتی۔ اس لیے تو ابتدائے اسلام میں ابھی شراب کی حرمت نہیں آئی تھی، تو اس لیے حکم تھا یا ایھا الذین آمنوا
لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا حتی تعلموا، کیا ایمان والو اگر کوئی شراب پی بیٹھا ہے جس سے اس کا ہوش اڑ گیا ہے تو فرمایا جب تک اس کے ہوش برقرار نہیں آ جاتے، اپنی جگہ پہ نہیں آ جاتے، کہ یہی بات کو اس کو پتہ نہیں چلتا میں نے کیا کہا، تو فرمایا اس وقت تک نماز کے قریب نہ آئے۔ اس لیے یاد رکھنا یہ ہوش اڑانے والی ہے وہ اور انسان کو مسرت بخشنے والی ہے۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ، وہاں ان کے سامنے پھل بھی پیش کیے جائیں گے جو اہل جنت پسند کریں گے، جو چاہیں گے، مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ، جب چاہیں گے، وہاں وقت کی قید نہیں ہوگی، موسم کی قید نہیں ہوگی، اس لیے وہ زندگی ہے من چاہی۔ کون سی ہے بولو بھائی؟ من چاہی اس کو ملے گی جو دنیا میں رب چاہی گزارے گا۔ دنیا میں من کو مارنا ہے، من چاہی زندگی کو ختم کرنا ہے اور اپنے آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کا تابع دار بنانا ہے، فرما بردار بنانا ہے، پھر میرے بھائی وہ جنت ملے گی، ورنہ محض حسرت رہ جائے گی، حسرت رہ جائے گی۔ دنیا میں کسی کا من کبھی راضی نہیں ہو، کیونکہ اللہ نے اس کے امتحان کے لیے بنایا ہے، یہ کبھی راضی ہو ہی نہیں سکتا۔ بس اس کا ایک ہی حل ہے کہ من کی بات مانو ہی نہ، اس کی طرف توجہ ہی نہ دو، بس ہر لمحہ یہ سوچو میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے، تاکہ وہ کام کروں اور میرا اللہ کیا ہو جائے؟ خوش ہو جائے۔ میرے محبوب مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ اس طرح دنیا کے اندر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ لوگوں نے ایک جھوٹے معبود بنائے ہوتے، کسی نے بیوی کی صورت میں، کسی نے یار دوست کی صورت میں، کسی نے کوئی رشتہ دار کی صورت میں، کسی نے کوئی محلے دار کی صورت میں، اور ہر وقت اس کے دماغ میں ایک بات ہوتی ہے، بس پتنی وہ مجھ سے کوئی بات کہے اور میں پوری کروں اور وہ خوش ہو جائے۔ وہ کیا ہو جائے بولو بھائی؟ اس لیے لوگوں نے اپنے مختلف بنائے ہوئے معبود۔ میرے بھائی خوش قسمت ہے جنہوں نے معبود اپنے اللہ کو بنایا ہوا، اور جو اسی سے محبت کرتے ہیں، اسی کی چاہت کو تلاش کرتے ہیں اور اسی کو پورا کر کے اس کو خوش کرتے ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی خوش رکھتا ہے اور آخرت میں ہمیشہ کے لیے خوشیاں ان کو دے گا۔ لیکن جو کہے کہ بھائی آخر دنیا بھی ہے، دنیا میں بھی رہنا ہے، دنیا والوں کے ساتھ بھی چلنا ہے، تو وہ دھوکے میں ہے، نہ یہ دنیا اس کے ساتھ چلے گی، نہ کبھی دنیا اس سے خوش ہوگی، اور اللہ کو بھی ناراض کر بیٹھے گا اور پھر مرنے کے بعد پچھتائے گا۔ کیا کرے گا بولو بھائی؟ امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ بہت اللہ والے تھے، بہت بڑے اللہ والے آدمی تھے۔ وہ فرمایا کرتے تھے دنیا کا حال تو یہ ہے کہ ان کو اپنی ران کا گوشت، اپنی جانور کی نہیں، اپنی ران کا گوشت کاٹ کے کھلا دو تب بھی دنیا تم سے خوش نہیں ہو۔ اور ہمارا ہمیشہ شکوہ یہ ہے کہ یار پتنی لوگوں کو کیا ہے کہ وہ خوشی نہیں ہوتے، میں سب کچھ کرتا ہوں لیکن مجھ سے کوئی بھی نہیں خوش۔ تو بھائی یہ ہماری بے وقوفی ہے کہ ہم ان کو خوش نہ کریں، ہم ان کے جو حقوق اللہ نے ذمہ لگائے ہیں وہ پورے کریں اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ سارے بولو کس کو خوش کرنے کے لیے؟ یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، حقوق پورے کرنے، اس کا یہ نہیں مطلب حقوق چھوڑ دینے، چلو جی جاؤ جدھر مرضی جاؤ، نہیں۔ بیوی بچے ہیں، قوم قبیلہ ہے، والدین ہے، پڑوسی ہے، رشتہ دار ہے، رہنا ان کے ساتھ ہی ہے، شریعت کے حدود میں رہتے ہوئے جو معاملات ہیں ان کو کلیئر کرنا ہے، لیکن مقصد اللہ کی رضا ہو، مقصد لوگوں کی واہ واہ نہ ہو۔ لوگوں کی واہ واہ آج تک کسی کو نہیں ملی، کسی کو اگر بڑے مجمع میں ملتی ہے لیکن اس کو پھر بعد میں گالی بھی ملتی ہے اسی زبان سے، کہتے دیکھ یار میں تعریف کی تھی کتنا چوڑا ہو گیا سی۔ بولو بھائی بعد میں یاد رکھنا یہ جملہ ہوتا ہے، وہ کہتا دیکھ میں بھرے مجمع جو کیا نا او کمال ہے، تو دیکھا نہیں کیڑا چوڑا ہو گیا سی، ہاں جی، ساتھ ایک گالی بھی ریڑ دیتا ہے، ہاں جی میں تو ویسے ہی کہہ رہے تھے۔ تو میرے بھائی دنیا کا حال یہ ہے، اس لیے ہمارے استاد محترم مفتی محمد حسن صاحب اللہ تعالیٰ ان کو صحت والی، عافیت والی لمبی زندگی نصیب فرمائے، وہ فرمایا کرتے بھائی لوگوں کی واہ واہ کچھ نہیں ہے، واہ واہ تو اللہ کی بارگاہ میں ہونی چاہیے، جس کی عرش میں واہ واہ ہو گئی اس کا بیڑا پار ہو گیا۔ اس کا بیڑا کیا ہو گیا بولو بھائی؟ تو اس لیے دنیا کی واہ واہ کو میرا بھائی
ہم چھوڑ دیں یہ دنیا کی واہ واہ بس منہ تک کی ہوتی ہے، دل میں کوئی نہیں ہوتی۔ تو دیکھ لو ہم بوڑھے ہو گئے واہ واہ کراتے ہوئے، ہاتھ پھر بھی کیا بولو بھائی خالی ہے۔ کوئی آدمی کھڑے ہو کے نہیں کہہ سکتا کہ میری ساری برادری میرے سے خوش ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا، کوئی نہیں کہہ سکتا محلے والے میرے سے کیا بولو بھائی، بلکہ ایسے لوگ بھی ملنا مشکل ہے جو کہے کہ میرے گھر والے میرے سے خوش ہیں، ان کو بھی نہ کسی بات پر اعتراض ہے ہی ہے۔ لیکن اللہ کی ذات ایسی ہے کہ گناہ گار سے گناہ گار اگر وہ آ کر کے یا اللہ میں گناہ گار ہوں معاف کر دے، وہ خوش ہو جاتا ہے، وہ کیا ہو جاتا ہے بولو بھائی۔ لیکن بندے کو کہو نا غلطی ہو گئی یا معاف کر دے، وہ کہتا کیوں کرا، کیوں کیتی ہے، اللہ کی طرف سے کیوں والا لفظ نہیں آتا، کیوں کی ہے نہیں، وہ کہتا ہے چلو میرے بندے تو آ گیا ہے میں نے معاف کر دیا ہے، اور آئندہ اگلے گارنٹی بھی نہیں لیتا کہ تو نے کرنا ہی نہیں دوبارہ ایسے۔ بندہ آپ کو پتا 7 اگری شرط لگ جاتی دوبارہ تو نہیں کرے گا، پھر کیتا تو پھر دیکھ لے، میں پہلے بھی کھاتے سارے پورے کر دے، ادھر ایسی غلطی ایسی دھمکی آتی ہے۔ اللہ کی طرف سے یہ کوئی معاملہ نہیں، نہ یہ معاملہ آئندہ نہیں کرے گا، یہ معاملہ کوشش کرنا نہ کرنے کی، یہ ہے کوشش کرنا نہ کرنے کی، ہو جائے پھر آ جانا اور بے دھڑک ہو گیا نا، ہاں جی پریشان نہیں ہونا کہ میں تو کتنی دفعہ آ چکا ہوں، فرمایا تو بار بار آ بار بار آ بار بار آ، تو تھک جائے گا تیرا مولا معاف کرتے ہوئے نہیں تھکے گا، وہ نہیں تھکے گا، اور تانا بھی نہیں دے گا، وہ تانا نہیں دے گا یار اتنی دفعہ تو ہو گیا تو بھی عجیب آدمی ہے، نہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو مبارک مہینہ ہے، تو بار بار عرض کیا بھی تھا کہ اس میں 4 کام خاص طور پہ، کلمہ طیبہ کا ورد، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور دوسرا استغفار، اور اپنے گناہوں کی فہرست دل و دماغ میں رکھ کے استغفر اللہ، کیا مطلب، یا اللہ یہ بھی معاف کر دے، یہ بھی معاف کر دے، یہ بھی معاف کر دے، اور جنت کا سوال کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ رمضان میں 24 گھنٹے فرما رہا ہے مانگ کیا مانگتا ہے، مانگ کیا مانگتا ہے۔ لا الہ الا اللہ سے عبدیت ہے کہ مولا میں تیرا بندہ ہوں تو میرا الہ ہے، اور استغفار سے اپنے گناہوں کی معافی ہے، توبہ ہے، اور سوال کیا ہے کہ یا اللہ مرنے کے بعد یہ جو ہم جنت پڑھ رہے ہیں اس میں ٹھکانہ دے دینا، اور جہنم سے بنا، اللہم اجرنی من النار۔ پھر 4 باتیں وہی حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام والی جو اپنے بیٹوں کو وصیت فرما رہے تھے آخری لمحے کہ بیٹو ایک تو کبھی شرک نہیں کرنا، شرک نہیں کرنا، اور دوسرا تکبر نہیں کرنا۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے، ہر ایک کے پاس کوئی نہ کوئی نعمت ضرور ہے، یہ بات ذہن میں رکھ، کسی کا منہ سونا ہوتا ہے، کسی کا دل سونا ہوتا ہے، یہ بھی ذہن میں رکھی۔ اور حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ امام اولیاء فرماتے سونا کون ہے، فرمایا جس کا دل سونا ہے، اور سونا دل وہ ہوتا ہے جو دل کفر سے پاک ہو، شرک سے پاک ہو، بدعات سے پاک ہو، لوگوں کے بارے میں نفرت کینے سے پاک ہو، پاک صاف دل ہو، وہ دل بولو کیا ہے، سونا ہے، نور ایمان ہو، اس لیے دل کو سونا بنائے، دل سونا ہوگا تو اللہ آئے گا، کیا آئے گا بولو بھائی، اللہ کی ذات آئے گی۔ دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام حسن کی وجہ سے جیل میں گئے، سارے بولو کس کی وجہ سے، حسن کی وجہ سے، اور علم کی وجہ سے بادشاہ بنے، تو علم حاصل کریں، یہ آپ کو زمین سے اٹھا کر عرش پہ پہنچا دے گا، یہ پھر لوگوں کو آپ کی شکلیں بھلا دے گا، علم لوگوں کو آپ کا گرویدہ بنا دے گا، لوگ آپ کے گرویدے ہو جائیں گے، آپ کی تعریف کریں گے، آپ کے پیچھے ہوں گے۔ علم ایسی چیز، دولت سے حاسد پیدا ہوتے، کون پیدا ہوتے بولو بھائی، دشمن پیدا ہوتے، دولت کو سنبھالنا پڑتا ہے، چھپانا پڑتا ہے، علم کو پھیلائیں گے۔ اب جتنے لوگ آپ بیٹھے میرا رشتہ دار تو ان میں کوئی بھی نہیں، کس نے آپ کو بٹھایا ہے، علم نے، سارے بولو کس نے، علم، اس کو حاصل کریں، بچوں کو علم پڑھائیں۔ اور 2 باتیں کیا فرمائی تھی، ایک وہاں لا الہ، اور ایک سبحان اللہ و بحمدہ، 100 مرتبہ پڑھے 1000 نیکی ملتی ہے۔ تو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. درود شریف پڑھ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم صلی علی محمد افضل الصلوات. اس درود شریف کی ایک تسبیح پڑھا کریں. ایک مرتبہ پڑھنے میں کتنا ثواب ملتا ہے؟ 1000. اور رمضان میں کتنا ملے گا؟ 70,000. 70,000 مرتبہ. کہاں 70,000 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہو تو کتنا ٹائم چاہیے؟ سوچو نا، گھنٹوں کی بات ہے. کتنے کی بات ہے؟ اور آپ ایک سیکنڈ میں، ایک منٹ کے اندر کتنی دفعہ پڑھ سکتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد افضل الصلوات. گھڑی کی سیکنڈ چیک کر لو تو ایک منٹ میں کم از کم انسان 10 مرتبہ تو پڑھ سکتا ہے. پڑھ سکتا ہے نا؟ تو 10 کو پھر 70,000 سے دے لو حساب کتاب. اللہ تعالی ہمیں قدر نصیب فرمائے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.